تو میرے بھائی کی فتح کی خوشخبری سنائے گا میں جنت اسے انعام میں دے دوں گا۔ جس کی فتح کی خوشخبری پر جنت مل جائے خود اس کے جہاد کی منزل مل جائے۔ رسول نے کہا تو کوئی ایک چلا جائے، اب جنت میں حوریں زلفیں بناتی ہیں، کنگھی کرتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، سب انسان جتنے صحابہ تھے سب دوڑ گئے، اب دکھائی کچھ دیتا نہیں۔ وہ اسپاٹ کے جہاں جنگ ہو رہی تھی اس کو جا کر چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک سلمان نہیں گئے، سلمان رسول کے پہلو میں بیٹھے رہے، رسول نے بھی کچھ نہ کہا۔ کسی صحابی نے کہا محترم صاحب آپ نہیں چل رہے؟ کہا کہ میں تو جنت کے لیے بھی پہلو رسول چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ میری جنت تو یہی ہے جہاں میں بیٹھا، میری جنت تو یہی ہے جہاں بیٹھا۔ خیر وہاں کی دکھائی کسی کو دیتا نہیں۔ ایک مرتبہ علی کی آواز آئی اللہ اکبر، صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ اکبر بتا رہا ہے کہ جنگ علی کے حق میں فیصلہ کن ہو گئی۔ بھیا تاریخ پڑھیے، اب اس میں جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بہت زیادہ بوڑھے بھی ہیں، فل اسکیلیٹر، جس میں جتنی طاقت ہے وہ اتنی طاقت سے دوڑ رہا ہے۔ اب اس میں ایسے بھی ہیں جن کو دوڑنے کی پریکٹس پہلے سے نہیں تھی، ایسے بھی ہیں جن کو پریکٹس تھی، بہرحال جس میں جتنی طاقت تھی وہ اتنی طاقت سے دوڑ رہا تھا۔ کرتے بھی کھینچے جا رہے تھے، دامن بھی پکڑے جا رہے تھے کہ آگے بڑھا جاتا ہے۔ سلمان بیچارے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ لوگ ہنستے ہوئے دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، یہیں بیٹھے بیٹھے کہہ دیا حضور بھائی کی فتح مبارک ہو۔ رسول نے کہا جنت تمہیں سلمان تمہیں جنت مبارک ہو۔ اس واقعے نے بتا دیا دوڑنے دھوپنے محنت مشقت کھانسی سے جنت نہیں ملتی، عقل کے استعمال سے جنت۔ عبادتوں کی پوٹینسی بڑھ جائے گی اگر آپ عقل کو بڑھانے کی پریکٹس کریں۔ آپ کہیں گے عقل ہم کو دی ہی نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ بخیل تھوڑی ہے، نہ اللہ کا جوس ہے، اس نے بیج دیے ہیں آپ کو۔ اب بیج چاہے بھون کے کھا جائیے چاہے زمین میں بو دیجیے، بعد میں پانی دے دیجیے، اور جو چیزیں ضروری ہیں وہ دے دیجیے۔ اس نے آپ کو ہر انسان کو دیکھیے، اس نے انسان کو جو دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا، ملائکہ کو بھی نہیں دیا، جناتوں کو بھی نہیں دیا ہے، جانوروں کسی کو نہیں دیا ہے جو انسان کو دیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف انسان کو ملی ہیں، انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ علم اس نے کسی کو نہیں دیا سوائے انسان۔ علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکۃ الی آخر الآیہ۔ علم اس نے سوائے انسان کے اور کسی کو نہیں دیا۔ جب اللہ نے آپ کو صرف آپ کو علم دیا ہے، اس علم کو بڑھائیے۔ عقل اس نے صرف انسان کو دی ہے، انسان کے علاوہ کسی کو نہیں دی ہے، عقل کی قدر کیجیے۔ اب میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی آدمی یہاں پر ہو اور اس گروہ سے تعلق ہو جو کھانے کا بہت زیادہ شوقین ہوتا ہے، کھائے چلا جا رہا ہے، کھائے چلا، طاقت بڑھانے کے لیے کھائے چلا جا رہا ہے، کھائے چلا جا رہا ہے، کھائے چلا جا رہا ہے، طاقت بڑھے گی؟ ہاں، جتنی غذا طاقتور کھائے اسی کے لحاظ سے ایکسرسائز بھی کرے، ورزش بھی کرے، دوڑے بھی بھاگے بھی، تب عقل بڑھے گی۔
اور اگر کوئی آدمی خالی ایکسرسائز کر رہا ہے، پیٹ ہے خالی، تو ٹی بی ہو جائے گی۔ خالی پیٹ میں آپ ایکسرسائز نہ کریے گا، کبھی بیمار ہو جائیے۔ پیٹ بھی بقدر ضرورت بھرا ہوا ہو، ایکسرسائز بھی ہو رہی، تب آپ کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ تو عقل کی طاقت بڑھانے کے لیے غذا بھی ہے، ایکسرسائز بھی ہے۔ غذا کا نام ہے علم، ایکسرسائز کا نام ہے فکر اور تھنکنگ۔ اگر آپ علم کی غذا دیں گے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اور فکر کریں گے، عقل بڑھتی جائے گی۔ اب عقل کی نشو و نما چونکہ فکر کے ذریعے ہوتی ہے، میں معبود جانتا ہوں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، روزے کی عبادات کی اہمیت کیا ہے، میں جانتا ہوں، میں اس کا انکار تھوڑی کر رہا ہوں۔ لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ فکر و ساعتن خیر من عبادت 70 سنہ، تم 70 برس تک خالی عبادت کرتے رہو ایک طرف، تھوڑی دیر بیٹھ کر کسی پرابلم پر غور کر لو، یہ ایک طرف۔ قیامت میں تمہارا اجر اس تھنکنگ کا، اس فکر کا زیادہ ہوگا، ان عبادتوں کا اتنا زیادہ۔ ایک مرتبہ صلوات دیجیے۔ ایک مرتبہ اور صلوات دیجیے۔ اب عقل پر گفتگو ہو رہی ہے، آپ کیسے سمجھیں آپ میں یا مجھ میں عقل کے مقابلے میں ایک شے ہے۔ ہندی شبداولی کو یوز کرنے کے لیے میں مجبور ہوں، ہمارے بچے اب اردو بھول گئے ہیں، اب میں کیا کروں، مجھے شوق تھوڑی ہے۔ تو عقل کو بڑھانے کے لیے آپ کو فکر کا سہارا لینا پڑے گا، اور نالج، علم کا سہارا لینا پڑے گا۔ اس لیے اب یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں، یہاں سے وقت لا کم رہ گیا ہے، اس لیے میں ذرا رک رہا ہوں، لیکن اب بات آ گئی ہے تو عرض کر رہا ہوں کہ عقل کے معنی کیا ہیں۔ ایک لفظ کے بیٹا درجنوں معنی، ایک لفظ کے درجنوں معنی ہوتے ہیں۔ اسلام کی آئیڈیالوجی میں ہم صرف ان میننگز کو ایکسیپٹ کریں گے جو اہل بیت فرمائیں۔ کیا یہ غلط ہے؟ یا یہ غلط ہے؟ اب سرکاری ترجمان امام فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول یہ بتائیے عقل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحیح کہا، بالکل صحیح کہا، اس لیے کہ بعد میں نے اس پر غور کیا، بالکل صحیح بات ہے، بہت گہری بات ہے۔ مولا فرماتے ہیں عقل اس قوت کا نام ہے کہ اگر یہ قوت تمہارے پاس ہے تو دنیا کی ہر شے تمہارے سامنے سرنڈر کرتی چلی جائے۔ دیکھیے، دنیا کی ہر شے قوت تسخیری مولانا کا یہ ہر شے کو مسخر کر دیتی ہے نا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کہا نمازیں پڑھو، بھائی مسلمان سنیں، سنی اور شیعہ سب سنیں۔ قرآن نے کہا نمازیں پڑھو، مسلمان کہا یہ ہم سے کہا گیا ہے، آتما رام سے نہیں کہا گیا ہے، گنیش سے نہیں کہا گیا ہے، میتھیوس سے نہیں کہا گیا، ہم سے کہا گیا کہ نماز پڑھو، ہم نماز پڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا، قرآن نے کہا روزہ رکھو، ہم سے کہا گیا روزہ رکھو، ہم روزہ رکھیں گے، نہ مسلم سے تھوڑی کہا گیا ہے۔ حج کرو، ہم سے کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب قرآن کہتا ہے یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، تو مسلمان عقل کہتے ہیں ہم سے کہا گیا ہے۔ اب سنیے گا بھائی سنیے، اب قرآن یہ کہتا ہے کہ آگے بڑھو، زمین و آسمان پر قبضہ کر لو، یہ ہم نے تمہارے لیے پڑھا، یہ ہم سے تھوڑی کہا ہے۔ انشاءاللہ قرآن یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض، زمین سے لے کر آسمانوں تک جو کچھ ہے تم صحیح راستوں پر چلو، یہ سب ہم نے تمہاری مٹھی میں دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہم سے تھوڑی کہا تھا، یہ تو آئنسٹائن سے کہا تھا، یہ ہم سے تھوڑی کہا تھا، یہ تو مسٹر نیوٹن سے کہا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ قرآن کا پیغام ان کے لیے کیا ہے۔
ایک آیت تھوڑی 50 آیتیں اس طرح جگہ جگہ پر پانی کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. مسخر معنی کیپچرڈ, گو اینڈ کیپچرڈ, لے لو اپنی مٹھی. ہواؤں کو, اچھا یہ آیتیں پڑھ دوں آپ کے سامنے وقت میں. ہواؤں کو ہم نے تمہاری مٹھی میں دے دیا ہے, آسمانوں کو مٹھی میں دے دیا ہے, چاند و تاروں کو. رسول اہل بیت کا کام کیا تھا؟ ان احمق مسلمانوں کو یہ دکھا دیں کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ صحیح ہے. قرآن نے کیا کہا؟ پڑھیے قرآن. سورج تمہارے لیے مسخر, تمہاری مٹھی میں, مٹھی کا مطلب جو چاہے کرو. چاند تمہارے لیے مسخر, جیسے کہا تمہاری اطاعت کرے گا. ستارہ تمہاری مٹھی میں, تمہاری اطاعت کرے گا. مسلمان کہ کیسے 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 ہمیں یقین نہیں آتا, ہمیں وشواس نہیں آتا, ہمیں بلیو نہیں ہوتا. رسول نے دکھا دیا. رسول نے اشارہ کیا, دعا فرمائی, سورج ابھر آیا. دیکھو ہے مسخر, کم بختوں دیکھو ہے. رسول نے اشارہ کیا, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. آپ انکار کے قرآن میں ہے یہ. بی بی زہرا کے دروازے پر ستارہ اترا. یہ سارے واقعات کسی ایک کے لیے بھی ہو سکتے تھے بھائی. رسولی کے لیے سورج بھی ابھرتا, چاند بھی 2 ٹکڑے ہوتا, ستارہ بھی اترا. علی کے لیے بھی ایسا ہو سکتا تھا. اگر ایسا ہوتا تو سارے جو کارنامے تھے وہ ایک ذات میں منحصر ہو جاتے. پوری لائن بنا دی, پوری لائن بنا دی. رسول کی عظمت کو دیکھنا ہو, علی کی عظمت کو دیکھنا ہو. اب بچے ہمارے بیٹھے ہیں, ہمارے پیارے پیارے بچے ہیں. بچوں, میرے بچوں, میں تڑپ رہا ہوں واللہ. میں اس مولا کے تقدس کی قسم کھا, میرا کوئی اور مشن نہیں ہے. میرا مشن یہ ہے میرے بچے پڑھ لیں, پڑھ لیں, پڑھ لیں. جو شے ہمارے بچوں کو تباہ کرے وہ حرام ہے. ہمارے بچوں کو جو شے تباہ کرے وہ حرام ہے. اگر ماں باپ شادی کے وقت نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے پیدا ہوں گے, ہم آری زردوزی کے اڈوں پر بٹھا دیں گے تاکہ وہ 10 روپے روز لا کر ہمیں دیں, حرام ہے. آپ 10 روپے روز کے لیے اپنی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. واللہ حرام ہے. آپ بڑے علماء سے پوچھ لیجیے, حرام ہے, نہیں کر سکتے. آپ نسلوں کو تباہ تھوڑی کر سکتے ہیں. مگر میری قوم جیسا سننا چاہیے ویسے نہیں سن رہی. بہکار ہے, کم وقت لیڈر ہمارے ان کو بہکار ہے. دیکھو بھائی, جب تک کہ بھائی مسلمانوں ہم تمہارے رہنما ہیں, ہم تمہارے لیڈر ہیں, ہم تم کو بتانا چاہتے ہیں گورنمنٹ سرکار تمہارے حالات کو جب تک نہیں بدلے گی, تم میں اتنے دم نہیں ہے کہ تم حالات کو بدلو. بیچارے مسلمان سہمے جا رہے ہیں. میں ان کم وقتوں سے پوچھتا ہوں, یہ بتاؤ حکومت کی طاقت زیادہ ہے یا اللہ کی طاقت زیادہ ہے؟ نہیں, کوئی جذباتی بات نہیں, کوئی جذباتی بات تھوڑی. اللہ بدل دے گا, یہ میں نہیں کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے فیس ٹو فیس, حکومت کی طاقت زیادہ ہے یا اللہ کی طاقت؟ اکھلیش یادو کی طاقت زیادہ ہے, اور کون ہے وہ بتاؤ؟ ہاں, مودی جی کی طاقت زیادہ ہے. نام بھی ایسے ٹڑھے کہ یاد ہی نہیں ہوتے کہیں سے. پتہ نہیں وہاں بھارت جتنے بھی ہمارے نیتا ہیں ان سب کی طاقت زیادہ ہے یا اکیلے اللہ کی طاقت زیادہ؟ نہیں, بات سنیے. وہ اللہ جو کہتا ہے کہ میں ہر شے پہ قدرت رکھتا ہوں, کوئی شے میرے اختیار کے باہر نہیں ہے, وہ کیا کہتا ہے؟ میں آیت یہاں پر ضرور پڑھوں گا. وہ جو ہر بات پر قدرت رکھنے والا خدا, وہ یہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہم تمہارے حالات کو بدل دینے کی چھمتا رکھتے ہیں, مگر حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک تم خود اپنے کو نہ بدلو. آپ بتائیے واللہ, آپ بتائیے میں غلط کر رہا ہوں؟ جو اللہ کہہ رہا ہے پہلے اپنے کو بدلو پھر ہم توجہ کریں گے. تو دنیا کون سا وہ نیتا ہے جو آپ سے کہے تم اپنے کو نہ بدلو, ہم بیٹھے تم کو بدلنے کے لیے. بدلنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں, بدلہ لینے کے لیے بیٹھے ہیں. اس لیے آپ حسین ابن علی کے ماننے والے,
آپ مولا علی کے ماننے، میں بھی ان کے غلاموں کا غلام ہوں، آپ رسول کریم کے ماننے والے۔ ساری برائیاں جو رسول نے فرمایا ہے، ساری برائیاں ایک پوائنٹ سے، ایک جڑ سے پیدا ہوتی ہیں، جس کا نام ہے اگنورنس، جس کا نام ہے اگیانتا۔ آگے بڑھیے آپ دہلے جاتے ہیں کہ ہم کیسے پڑھیں، پیسے نہیں ہمارے، آپ پڑھ کے تو دیکھیے، آپ اپنی چھمتا دکھائیے، آپ تھوڑی محنت کیجیے، تھوڑی مشقت کیجیے، آپ کو سپورٹ کرنے والے اللہ پیدا کر دے گا۔ دیٹس مائی کمٹمنٹ، یہ میرا کمٹمنٹ ہے آپ سے۔ لیکن آپ دہلے جاتے ہیں، آپ سہمے جاتے ہیں، وقت ضائع نہ کیجیے، وقت ضائع نہ کیجیے۔ وقت سے بڑھ کر کوئی شے قیمتی نہیں ہے۔ میں جب نماز پڑھ کر آتا ہوں تو تھوڑی دیر کے بعد ہی میرے محلے سے آواز آتی، آواز آتی محلے سے، یہی اللہ، اس سے کبوتر اڑیں گے، آپ نہیں اڑ پائیں گے۔ یہ کن چکروں میں آپ نے بچے بیچارے ایک مفتی گنج میں نام تو خیر نہیں لوں گا مگر پتہ بتا دے رہا ہوں، مفتی گنج میں ایک صاحب ہے، آری زردوزی کا کام کرتے ہیں، غریب ہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، اپنے بھائی کی مکان کے چھت کے اوپر رہتے ہیں، پلاسٹک شیٹس پڑی ہوئی ہیں، یہ سردی کا موسم دیکھیے، پلاسٹک شیٹس کو دیکھیے، نہ مکان ہے، نہ چھت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ روپیہ ہے۔ ان کا پیسہ تو ہے نہیں، روپیہ تو ہے نہیں، چھت نہیں ہے مکان کی، اس کا بنانا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے، بچے پیدا کرنا تو ہمارے بس میں ہے۔ بھئی جا کے دیکھائیے، اپنی کمیونٹی کو پہچانیے، بچے پیدا کر، کتنے بچے؟ 11 سال ہوئے شادی کو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ بھیا ہم نے 30 سال میں 4 بچے پیدا کیے، انہوں نے 11 سال میں 10 بچے پیدا کیے، 10۔ ارے کھانے کو روٹی نہیں بلّا دیکھنا، اور 10 بچے۔ اب مصیبت ہے کہ بیمار ہوں گے تو کیا ہوگا؟ علاج کا، اب میں آگے بھیانک منظر ہے، میں بتا نہیں سکتا آپ کے ساتھ، یہ کیا شے ہے؟ شادی ہے مگر عقل کو طلاق دینے کے بعد، عقل کو طلاق دے کر شادی، اس کا نتیجہ یہ آپ کو اپنی فکر بتائیں۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جیسے آپ ناراض ہوئے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ کہیے میں آپ کے پیروں کو چھو کرتا ہوں، بدلیے، کوئی آپ کا نہیں ہے، کوئی پارٹی آپ کی نہیں ہے، آپ کا، مگر آپ کا وہ ہے جس سے بڑا کوئی نہیں ہے، بشرطے کہ آپ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اب اس کی طاقت میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کی طاقت حسین ابن علی نے دکھائی، منزلہ میں صاحب آگئے، اس کی طاقت حسین ابن علی نے دکھائی۔ کربلا کے میدان میں حسین کے پاس کیا رہ گیا؟ کربلا کے میدان میں حسین نے پیلیسز تھوڑی بنائے تھے، بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں تھوڑی بنائی تھی، خیمے تھے کپڑوں کے بنے، وہ بھی جلا دیے گئے۔ تو کربلا سے جب حسین نے کٹا ہوا سر چلا ہے تو پیچھے چھوڑ کر کیا گئے تھے بتائیے مجھے؟ کچھ نہیں، خاک چھوڑ کر گئے تھے۔ آج دنیا میں بڑے سے بڑے بادشاہ، بڑے سے بڑے رہنما کی جائیداد اتنی ہے جتنی حسین کی ہے، بتائیے یہ جائیداد کس کی ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں؟ یہ بڑا امام باڑہ کس کا ہے؟ یہ چھوٹا امام باڑہ کس کا ہے؟ یہ ملکہ جائیں کربلا کس کی ہے؟ یہ دیان الدولہ پورے دنیا میں جہاں جائیں گے وہاں حسین کا پرچم لہراتا ہے۔ ایک پرچم تھا کربلا میں حسین کے پاس، عباس کے کاندھوں پر، وہ بھی ختم ہو گیا تھا، شہید ہو گیا تھا۔ آج دنیا کے ہر کونے میں عباس کے علم اٹھ رہے ہیں، اس
پر بھروسہ کیجیے۔ حسین، آپ بتائیے مجھے، میں جذباتی ہو جاتا ہوں بار بار، حسین جو پانی 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 مانگتے ہوئے دنیا سے چلے، علی اکبر باپ آپ تھوڑا سا پانی پلا، کربلا میں ساقیہ کوثر کا فرزند اتنا بے بس ہے کہ اپنے بچے کو پانی نہیں پلا۔ اگر حسین کے امکان میں ہوتا 6 مہینے کے بچے کو لے کر جاتے ان کمبختوں کے پاس۔ آج حسین کے نام کے اوپر ہندو، مسلمان، سنی، شیعہ کروڑوں آدمی کتنا شربت پی رہے ہیں، کوئی لمٹ ہے اس کی؟ کوئی انتہا ہے؟ حسین کو معاذ اللہ ان ذلیلوں نے، ان کتوں نے کتنا ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان ذلیل کرنے والوں کی ذلت یہ ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک آپ بتا دیں جا کے میری طرف سے، کہ ان ذلیل کرنے والوں کی ذلت یہ ہے کہ مجھے ایک مسلمان بتا دو جو کہے ہم یزید کی نسل میں ہیں۔ کیا ہوں گے؟ نہیں، ضرور ہیں۔ قاتلان حسین کوئی کہے گا ہم قاتلان کی نسل میں ہیں؟ اتنے شرمندہ ہیں کہ دادا کا نام لینے پر تیار۔ حسینی کتنے ہیں پتہ نہیں، میں نے آپ کے ہمیں، لیکن یہ سچی بات، کراچی میں ایک شاہ احمد نورانی بہت بڑے عالم تھے، ابھی حال میں ان کا انتقال ہو گیا، بریلوی فقہ سے تعلق تھا، بڑی پیاری بات انہوں نے کی۔ ان کے بعد ایک صاحب پہنچے، پتہ نہیں طنز میں یا واقعی تھے واقعی، کہنے لگے نورانی صاحب آپ سنی ہیں کہ شیعہ؟ ان کا سنی شیعہ کا مسئلہ کربلا تک تھا، کربلا کے بعد سارے فرقے ختم ہو گئے، اب 2 فرقے رہ گئے، حسینی اور یزیدی۔ اب ختم ہو گئے، اب 2 فرقے رہ گئے، حسینی، میں حسینی ہوں الحمدللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ سنی۔ اللہ نے اپنی طاقت کو دکھایا، ابھی اور دکھائے گا، آپ گھبرائیے نہیں، اپنے ایمان کو۔ کربلا کا ایک شہید، اس کا نام تھا حبیب ابن مظاہر اسدی۔ مدینے میں حبیب کی تاریخ کے 3 گوشے پیش کر رہا ہوں، ایک مدینہ، ایک کربلا، ایک کوفہ، بس میں نے مدینے میں رسول تشریف فرما ہے، حسین بھی بچہ ہیں اور بچے ساتھ میں موجود ہیں۔ حسین نے آگے بڑھ کر اس بچے کو جس کا نام حبیب تھا اٹھا لیا، مسجد میں لے کر آئے، گود میں بٹھایا، بار بار پیار کر رہے ہیں، بار بار 5-6 برس کے تھے۔ تو اور صحابہ نے فرمایا کہ آپ نے کسی اور بچے کو نہیں اٹھایا؟ کہا میں نے کسی اور بچے کو اس لیے نہیں اٹھایا کہ کسی اور بچے نے وہ نہیں کیا جو یہ بچہ کر رہا تھا۔ تو یہ بچہ کیا کر رہا تھا؟ کہا میں دیکھ رہا تھا کہ میرا حسین جدھر جدھر جاتا ہے یہ بچہ اس کا پیچھا کرتا ہوا چلا جا رہا ہے، جہاں سے میرا بچہ حسین قدم اٹھاتا ہے وہاں کی مٹی اٹھا کر بس۔ عزیزوں، اب عاشور کے دن امام حسین نے چھوٹے چھوٹے جو پرچم تھے وہ الگ الگ گروپس میں تقسیم کر دیے، ایک پرچم رہ گیا۔ صحابہ نے فرمایا امام کے اصحاب نے کہ یہ پرچم بھی کسی کو دے دیجیے، کہا نہیں، اس کا مستحق آنے والا ہے۔ گرد پھٹی کوفے کی جانب سے حبیب آ گئے، حسین کے سپاہیوں نے کہا اللہ اکبر اللہ۔ بی بی زینب نے فضا سے کہا کہ میرے بھائی کے سپاہی اللہ اکبر، اللہ اکبر تو خوشی کے موقع پر کہا جاتا ہے، خوشی کہاں؟ بی بی آپ نے خط لکھوایا تھا نا حبیب کو، جناب زینب نے لکھوایا تھا، بھائی آپ کو تو یاد ہے، مجھے لفظوں میں کیا بیان کرنا؟ بی بی زینب نے خط لکھوایا، وہ آپ کے بھائی کا دوست چاہنے والا آ گیا۔ اب آگے پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ زینب نے کہا آ گیا، فضا جاؤ جا کر حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ حبیب زمین پر بیٹھ گئے، خاک کربلا اٹھا اٹھا کر سب، ارے میری بھی یہ منزلت کہ فاطمہ کی ابھی تک زینب کی عزت ہے۔ حبیب کہہ رہے میرا بھی یہ مقام، علی کی شہزادی فاطمہ کی لاڈلی، مجھے سلام، بس مجلس ختم۔ ایک روایت
میں ابھی جب واپس آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہاں یا کہیں اور علامہ صادق حسن صاحب نے پڑھی تھی، مجھے رپورٹ ملی کہ یہ اس بیان پر لوگوں کو شک ہے کہ یہ روایت موجود ہے کہ نہیں۔ میں تصدیق کرتا ہوں کہ روایت موجود ہے، انہوں نے صحیح پڑھی، وہ بہت بڑے عالم ہیں، غلط بات کبھی نہیں، اور میں نے بھی روایت پڑھی، اسی کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اس مسئلے کا تعلق کوفے سے۔ اب کوفے سے شہداء کے کٹے ہوئے سر اور اسیروں کا قافلہ گزر۔ یہ سنی بھی بہت محب اہل بیت ہے بھائی، منیر صاحب سنی بھی بہت محب اہل بیت ہے۔ سیماب اکبر آبادی سنی ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، کیا قیامت کا شعر کا ہے بیمار امام کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ سجاد اسیر جور ہوئے، سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا۔ سجاد اسیر سنی کہہ رہا ہے، سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہے، زنجیر کسے پہناتا ہے۔ قافلہ گزر رہا ہے، آگے آگے شہداء کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوکوں پر، پیچھے پیچھے اسیر، انہی سروں میں ایک نوک مولانا صادق صاحب پر صحیح پڑھا ہے، انہی سروں میں سے ایک نیزے کے اوپر حضرت حبیب کا سر۔ حضرت حبیب کا بچہ کوفے میں موجود تھا، نوجوان، اس کی نظر جب باپ کے سر پر پڑی تو اس نے ماں یہ تو میرے بابا کا سر ہے۔ کہاں کیا گیا تھا، ہو کیا گیا، جنگ خارجی کا، ارے یہ تو میرے بابا کا سر ہے، یہ تو میرے بابا کا سر ہے، برداشت نہ کر سکا، آگے بڑھا، کسی نہ کسی طرح سے اس نے نوک نیزہ سے اپنے بابا کا سر اتروا لیا۔ جب سر اتروا لیا تو اکڑ کر کہا کہ جس کا بیٹا موجود ہوتا ہے اس کے بابا کا سر نوک نیزہ پر نہیں پھرایا جاتا۔ سجاد نے کہا مبارک ہو مبارک، مگر اتنا بڑھا دے کہ جس کا بیٹا موجود ہوتا ہے اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہوتی، پیروں میں بیڑیاں نہیں ہوتی، گلے میں ذوق خاردار نہیں ہوتا، اس کے باپ کا سر نیزے سے اتار دیا جاتا ہے۔ میں کیا کروں، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تقبل